السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک دفعہ ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 24 سے 25 سال تک تھی یا اس کے درمیان تھی، تو وہ ایک گرو جی سے ملنے گیا، اس کے پاس گیا کیونکہ وہ بہت دکھی اور پریشان تھا۔ پریشانیاں اور دکھ انسان کی زندگی میں ایک معمولی سی بات ہے، کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک آپ کا اور ان کا یعنی کہ دکھوں کا ساتھ یا پھر جو کنیکشن ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی سانس چل رہی ہے اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہے۔ لیکن پریشانیاں اور دکھ اور تکلیفیں تب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جب ہم انہیں کسی اچھے یا صحیح پرسن یا صحیح انسان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے جو ہمیں صحیح مشورہ دے سکے۔ تو اس لڑکے نے بھی یہی کام کیا، وہ گرو جی کے پاس گیا اور اس نے اپنی پریشانی اور دکھوں کو گرو جی سے شیئر کیا۔ اس لڑکے نے اس گرو جی سے کہا کہ ہم بہت دکھی اور پریشان ہیں کیونکہ ہم بہت زیادہ غریب ہیں اور میں گھر میں سب سے بڑا ہوں اور میرے پاس کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں ہے جس سے میں اپنے گھر کا خرچ چلا سکوں۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں کوئی اچھا کام تلاش کر کے اپنے گھر کا چولہا جلا سکوں یا اپنے گھر کے جو فائنینسز ہے ان کو رن کر سکوں، تو میری تمام کوششیں جو ہے نا وہ ناکام ہو گئیں اور مجھے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک آرام بھری اور خوشحال زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے انہوں نے مجھے پالا، میری پرورش کی، میرا خیال رکھا جب میں چھوٹا تھا۔ تو وقت ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، بڑا سا گھر ہو اور ان تمام پیسوں سے میں اپنے والدین کو خوشیاں لا کر دے سکوں، یعنی کہ وہ تمام دکھ اور پریشانیاں اور تکلیفیں جو انہوں نے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جھیلی، تو اب میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی میں کم از کم فائنینسز سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ اور تکلیف نہ ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کو ساری خوشیاں دوں، ان کی زندگی میں جو پریشانیاں تھیں، جو دکھ تھے، وہ سب ختم ہو جائے، ان کو ایک آرام دہ اور پرسکون زندگی مہیا کر سکوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ یا پھر کوئی ایسا فارمولہ بتا دیں جس سے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، کیونکہ اب میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اس لڑکے کی جو خواہش تھی، ہم میں سے اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی امیر ہو جائیں، ہمیں دولت، عزت، شہرت بڑی جلدی مل جائے۔ ہم میں سے بھی ہر فرد راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے۔ تو گرو جی نے اس لڑکے کی بات بڑے غور سے سنی اور اس کی بات سننے کے بعد وہ ایک ڈائریکشن کی طرف چل پڑا اور پھر اس لڑکے کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا کہ مجھے فالو کرو اور میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ گرو جی نے اس لڑکے سے کہا، میں تمہیں ایک چیز دیتا ہوں جس کے ذریعے تم اپنی ہر خواہش، ہر سپنے، ہر خواب کو پورا کر سکو گے۔ گرو جی جنگل میں سے گزرتے ہوئے اسے ایک ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، پتھروں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ گرو جی نے کہا کہ ان پتھروں میں سے ایک پتھر ایسا ہے جس کو تم کسی بھی لوہے کی چیز کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ لوہے کی چیز سونے کی چیز میں بدل جائے گی۔ اگر تم وہ پتھر ڈھونڈ لو گے تو راتوں رات امیر بن جاؤ گے۔ میں تمہارے لیے بس یہی کر سکتا ہوں۔ لڑکا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ لڑکے نے گرو جی سے کہا کہ گرو جی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اتنے سارے پتھروں میں سے میں اس پتھر کو کیسے پہچانوں گا؟ یہ سوال اس لڑکے نے گرو جی سے کیا۔ اس پتھر کی کوئی نشانی تو بتا دیں تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ گرو جی نے کہا، جب تم اس پتھر کو پکڑو گے، جب اس پتھر کو ہاتھ میں لو گے تو وہ دوسرے پتھروں کی نسبت کافی گرم ہوگا، یہی اس کی نشانی ہے۔ باقی سارے پتھر تو ٹھنڈے ہوں گے، لیکن اس پتھر کو جب تم ہاتھ میں لو گے تو تمہیں وہ پتھر گرم محسوس ہوگا۔ اب گرو جی تو یہ کہہ کر چلے گئے اور لڑکا اپنے کام پر لگ گیا۔
وہ اس پتھروں کے ڈھیر میں سے ایک پتھر کو پکڑتا، چیک کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا پھر گرم، اور پھر اس پتھر کو ساتھ بہتی ہوئی ندی میں پھینک دیتا کہ وہی پتھر بار بار اس کے ہاتھ میں نہ آئے۔ اب وہ ایسا کرتا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، مگر اسے وہ پتھر ابھی تک نہیں ملا۔ لیکن وہ لڑکا اپنے ارادوں میں پکا تھا اور وہ اپنے کام میں لگا رہا اور بڑی احتیاط سے ایک پتھر اٹھاتا، محسوس کرتا کہ وہ ٹھنڈا ہے یا گرم، اور پھر اسے ندی میں پھینک دیتا۔ اب دوپہر ہو گئی تھی، مگر اس لڑکے کو وہ پتھر ابھی تک نہیں ملا تھا۔ لڑکے کے کام میں اب تھوڑی تیزی آ گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور پھینک رہا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، مگر اب تک اس کو وہ پتھر نہیں ملا۔ اس لڑکے کو گرو جی کی بات پر پورا یقین تھا کہ اگر تم کوشش کرتے رہو گے تو تمہیں پتھر ضرور مل جائے گا۔ گرم پتھر اسی ڈھیر میں موجود ہے۔ اگلے دن لڑکا پھر سے جنگل میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ مسلسل ایک ایک پتھر کو چیک کرتا گیا اور اسے پانی میں پھینکتا گیا۔ وہ دن بھی گزر گیا اور وہ ہفتہ بھی گزر گیا، لیکن لڑکے کو پتھر نہ ملا۔ وہ روز صبح آتا، ایک ایک پتھر اٹھاتا اور ندی میں پھینکتا چلا جاتا۔ اب تو یہ کام جیسے اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ پتھر اٹھا رہا تھا اور ندی میں پھینک رہا تھا۔ وہ اکتا چکا تھا، بیزار ہو رہا تھا، بے دلی سے پتھر اٹھاتا اور پھینکتا چلا جاتا، اور پھر ایک دن اس کے ہاتھ میں وہ پتھر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ پتھر تھوڑا گرم ہے، لیکن وہ اتنا بے دل ہو چکا تھا، پتھر اٹھا کر ندی میں پھینکنے کی اس کی عادت اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے بے دھیانی میں اپنی عادت کی وجہ سے اس پتھر کو بھی ندی میں پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر اس کے ہاتھ سے نکلا، وہ ایک دم چونک سا گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ تو وہی گرم پتھر تھا جسے وہ کئی دنوں سے ڈھونڈ رہا تھا، جس کی تلاش میں اس نے کئی دن لگا دیے، بہت ساری محنت کی۔ اتنی محنت اور کوشش کے باوجود جب وہ پتھر اس کے ہاتھ میں آیا بھی، تو پتھر کو ندی میں پھینکنے کی عادت کی وجہ سے اس نے وہ پتھر بھی ندی میں پھینک دیا۔ اب وہ پتھر ندی میں جا کر دوسرے پتھروں کے ساتھ مکس ہو چکا تھا۔ اب وہ شخص افسوس کی وجہ سے اپنے ہاتھ مل رہا تھا، لیکن اب وہ اس پتھر کو واپس نہیں لا سکتا تھا، ندی سے نکال نہیں سکتا تھا۔ اب وہ افسوس کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ اب کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ ویورز، بالکل اسی طرح زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی سستی، کاہلی اور اپنی غلط عادتوں کی وجہ سے اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کو ایزی لینے کی وجہ سے، چیزوں کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے، کاموں کو کل پر ڈالنے کی عادت کی وجہ سے اس اپرچونٹی کو دیکھ ہی نہیں پاتے، اس موقع کو دیکھ ہی نہیں پاتے، اور انہیں اس اپرچونٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ اپرچونٹی ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے، جب اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ویورز، اس چھوٹی سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر منٹ، ہر گھنٹے، ہر لمحے کو اہمیت دینی چاہیے، ہر پل کی قدر کرنی چاہیے، کسی بھی اپرچونٹی کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ جب ہم اپنی زندگی کو، اپنے وقت کو اور اپنی زندگی میں ملنے والی اپرچونٹیز کو ہلکے میں لینا شروع کر دیتے ہیں یا پھر ان کی بے قدری کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جب کسی دن ہمیں کوئی بڑی اپرچونٹی ملتی ہے تو ہم اسے بھی ہلکا لیتے ہیں، کیونکہ اب ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے چیزوں کو اگنور کرنے کی، اپرچونٹیز کو اگنور کرنے کی، اور ان کی قدر نہ کرنے کی۔ تو جب ہم اپرچونٹیز کو ہلکا لیتے ہیں، مواقع کو ہلکا لیتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو بیکار سمجھتے ہیں، تو ہماری لائف میں جب بڑے مواقع بھی آتے ہیں، بڑی اپرچونٹیز بھی جب ہمیں ملتی ہیں ترقی کرنے کی، ہم ان کو بھی ویسے ہی اگنور کر دیتے ہیں، کیونکہ اگنورنس کی اب ایک عادت بن چکی ہوتی ہے جو کہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے۔
اپنی زندگی میں آنے والی ہر چیز، ہر اپرچونٹی کو غیر اہم اور غیر معمولی سمجھنے کی وجہ سے ہم اپنی لائف میں بہت کچھ کھو دیتے ہیں، یا پھر ہم اپنی لائف کی بہت ساری اپرچونٹیز کو ویسے ہی ندی میں پھینک دیتے ہیں جیسے کہ اس لڑکے نے کیا تھا۔ اور اس طرح ہم اپنی بری عادت کی وجہ سے اپنی زندگی میں آنے والی اچھی اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اور پھر کوئی اور اس اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کرتا ہے، اور ہم صرف ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر ہمیں بعد میں یہ یاد آتا ہے کہ ہاں، یہ موقع تو مجھے بھی ملا تھا، لیکن میں نے اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اسے گنوا دیا تھا۔ تو ویورز، اپنی زندگی میں ایکٹیو رہیں، اپنی زندگی کے ہر ایک لمحے کو اہمیت دیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ اپنی لائف میں آنے والی تمام اپرچونٹیز کو اویل کر سکیں گے، جانے انجانے میں، کیونکہ اب آپ کی عادت بن چکی ہے اپنے وقت کو اہمیت دینے کی، اپنے آپ کو اہمیت دینے کی، اپنی رسپیکٹ کرنے کی۔ تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ جانے انجانے میں بھی ان اپرچونٹیز کو اویل کر لیتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ نے کچھ پازیٹیو سیکھا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ جن ویورز نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری یوٹیوب فیملی گرو کر سکے۔